السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اس اجلاس عام کے صدر باوقار محترم جناب حافظ عتیق الرحمن صاحب طیبی حافظ اللہ امیر صوبائی جماعت الحدیث مشرقی یو پی، ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز عالم فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ، پروگرام کے روح رواں مولانا اکرام الدین ندوی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت کے ناظم برادرم محمد ندیم صدیقی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران ضلعی جمعیت و مقامی جمعیت، ہمارے آپ کے لیے یقیناً یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم یہاں ایک عظیم مہمان کے استقبال کے لیے اکٹھا ہیں۔ وہ مہمان جو اپنے ساتھ سعادتوں، رحمتوں اور برکتوں کی نوید لے کر کے آنے والا ہے، وہ مہمان جو ہماری تربیت کرنے آنے والا ہے، وہ مہمان کی جس کی آمد ہمارے اسلاف کرام جس کی آمد کے لیے 6 ماہ قبل سے انتظار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اور وہ مہمان عظیم مہمان، کریم مہمان کہ جب رخصت ہو جاتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ وہ مہمان کوئی انسان نہیں ہے، وہ مہمان وہی ہے جس کے استقبال کے لیے عنوان قائم کیا گیا ہے آج کے پروگرام کا، استقبال رمضان، انہیں رمضان کا مبارک مہینہ، اس کا استقبال ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب کسی عظیم چیز کی آمد ہوتی ہے، وہ عظیم شخصیت ہو یا کوئی عظیم عمل ہو جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً دل میں شوق فراواں کروٹیں لیتا ہے، ایک جذبہ ابلتا ہے فرح و سرور کا، مسرت و شادمانی کا ایک مومن کے دل میں، اور واقعی یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہی ہم اس کے لیے مشتاق رہیں، ہم اپنی نظروں کو فرش راہ کر دیں، منتظر رہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ رمضان کا مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہمیں میسر ہو۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے استقبال کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو واقعی تقوی والے ہیں، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزے مومنوں کے لیے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کی فرضیت کا؟
اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو جو متقی ہوتے ہیں، تقوی شعار ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت الہی سے جن کا دل لبریز ہوتا ہے، وہ اس مہینے کی آمد سے پہلے، یعنی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرتے ہیں کہ یہ سال جو گزر رہا ہے اور جو ماہ و سال گزرے، جو مہینے گزرے، جو ہفتے گزرے، جو ایام اور روز و شب گزرے، ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں گزرے ہوئے ایام میں اور کتنے گناہ کیے ہیں۔ محاسبہ پہلے ہونا چاہیے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، سبھی جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس عبادت کے مہینے کا استقبال اگر ہم ایسے ہی بجھے دل سے کریں اور ہمارے دل میں احتساب کا داعیہ اور جذبہ نہ ہو، احتساب نفس کا داعیہ نہ ہو، تو بجھے دل سے استقبال کریں گے اور بجھے دل سے اور ایسے ہی ٹوٹے پھوٹے اعمال کے ذریعے سے یہ مہینہ گزر جائے گا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ابھی ہم اپنے خطیب محترم سے تفصیلی خطاب سے بات کر رہے تھے، سن رہے تھے رمضان کی فضیلت کے تعلق سے اور روزے کی فضیلت کے تعلق سے۔ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میرے کہنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جو روزے کا مقصد حقیقی بیان فرمایا ہے وہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امت پہ فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ ہمیں روزوں کے ذریعے سے، اس عظیم مہینہ کے ذریعے سے، اس کی عبادتوں کے ذریعے سے، قیام اللیل کے ذریعے سے، روزہ کے ذریعے سے ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔ اب ہمیں متقی بننا ہے، تقوی شعار بننا ہے، خوف الہی اپنے دل میں بسانا ہے، تو اس کے لیے تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو ایمان والے ہیں ان کی تیاری اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ رمضان کا استقبال خوش دلی سے کرتے ہیں اور باقاعدہ طور پر اپنے اعمال کا جو گزرے ہوئے ہیں ان کا محاسبہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی تقوی کو دل میں بسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ دیکھیے، تقوی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ جس کو یہ مل جائے تو ایمان اسے مل جائے گا، احسان اسے مل جائے گا، وہ عبادت کرے گا تو خالصتاً لوجہ اللہ عبادت کرے گا، وہ عبادت کرے گا تو اس جذبے کے ساتھ عبادت کرے گا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوگی اور یہ احساس ہوگا، جیسا کہ حدیث جبریل میں جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم سے دیکھ نہیں رہے تو یقین ضرور ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کا مفہوم ہے، اور جب یہ احسان کی کیفیت دل میں پیدا ہوگی تو کوئی بھی عبادت ہو ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے، اور یہ تقوی ہی کی پہچان ہے کہ ہم جب متقی ہو گئے تبھی ہماری عبادت اللہ کے لیے ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت دل میں ہے، اور جس دل سے اللہ کی خشیت نکل جائے، اللہ کا خوف نکل جائے، تو ظاہر سی بات ہے کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے حج، کتنے جتنی عبادتیں کیوں نہ کر جائے اس کا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ، جی ہاں دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا، دکھاوے کی خیرات کی اس نے شرک کیا، بھلے یہ شرک اصغر ہو۔ اب ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، ابھی ہم نے اور آپ نے حدیث سنی ہے اور بارہ یہ حدیث نظروں سے گزری ہے، پڑھی بھی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ،
حدیث ہے نا کہ ہر عمل کا بدلہ ہوتا ہے اور وہ کئی گنا ہو جاتا ہے، 10 سے لے کر کے 700 گنا تک، لیکن اللہ فرماتے روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور اعمال کے لیے فرشتے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے لیے رکھتا ہے، یہی معلوم ہوا نا؟ تو پھر یہ ریا کہاں سے آ گئی، شرک کہاں سے؟ نہیں میرے بھائی، ہاں روزے میں بھی شرک ہوتا ہے، شرک اصغر، روزے میں بھی ریاکاری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ رب العزت حقیقی روزے دار کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہیں اور نہ جائیں ہم کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ بندہ تو میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ جو اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو بدلہ دیں گے، یہ تقویٰ ہے، یہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ اب وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے ریاکاری کے طور پہ روزہ رکھا کہ لوگ اس کو روزے دار کہیں، اس نے شرک کیا، تو دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ متقی جو رکھتا ہے، تقوی والا رکھتا ہے، تقوی شعار بندہ رکھتا ہے، اس کے روزے کا بدلہ اللہ دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے، اور جو ریاکاری والا تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا نا، اس کی تو عبادت ہوئی نا، نہیں ہوئی نا۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یقین جانیے اگر یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ رمضان کے روزوں کا مقصد حقیقی اور اصلی دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے تو ہم بڑی شان سے استقبال رمضان کا کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر یہ جذبہ نہیں ہے اور تقوی کو دل میں ہم نے جگہ نہیں دی، ہمارا دل کینہ، کپٹ، بغض و حسد اور تمام قلبی بیماریوں سے اٹا ہوا ہے، میرے بھائی ایک مہینہ نہیں پورا سال اگر روزہ فرض کر دیا گیا ہوتا اور ہم سب روزہ رکھتے لیکن دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہوتا تو روزے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا، اور جب روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اللہ کے ہم روزے دار نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بار بار اس آیت کو دہرائیے، بار بار نہا خالد دل میں اس آیت کو اتاریے اور اس کے مطابق آپ عمل کیجئے۔ دیکھیے انشاءاللہ اس مہمان عظیم کے استقبال کا حق ہم اور آپ ادا کر لے جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ پروگرام کتنے بھی کر لیں کوئی مقصد حاصل ہونے والا نہیں۔ جیسے کہ آپ نے بھی سنا کہ آپ جھوٹ بولنا نہ چھوڑیں تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، حدیث ہے نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی، سنن بھی روایت موجود ہے کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ ہم سے کھانا پانی نہیں چھڑوانا چاہتے، اللہ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں دل میں ہے کیا، تقویٰ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تقویٰ ہے تو ہمارا بھوکا رہنا ہمارے حق میں بہتر ہے، پیاسا رہنا بھی بہتر ہے، شہوات سے لذات سے پرہیز کرنا بھی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن اگر ہم بھوکے پیاسے رہیں شہوات و لذات سے اور حلال چیزوں سے بھی رمضان کے دنوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے جائیں اور یہاں دل میں تقویٰ نہ ہو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے استقبال رمضان سے پہلے دل کی دنیا کو تقویٰ سے آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی حقیقی استقبال ہے رمضان کا، یہی حقیقی استقبال ہے۔ لمبی چوڑی تقریر کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حقیقی استقبال رمضان کا یہی ہے کہ ہم اپنے عمل کا محاسبہ کر لیں، جو کچھ کیا ہے، گناہ اگر ہم نے کیے تو توبۃ النصوح کریں، خالص سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ عہد کریں کہ ایسا گناہ نہیں سرزد ہوگا ہم سے، اور نیکیاں کی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور نیکیوں کی توفیق اللہ سے مانگیں۔ رمضان کہ مہینے کی آمد ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ ہمیں عنایت فرمائے۔ اسلاف کرام کیا کرتے، 6 مہینہ پہلے دعائیں بھی کرتے تھے، استقبال کے لیے بے چین رہتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے کی عظمت کو، اس کے وقار کو وہ پہچانتے تھے۔ ہمیں بھی دعویٰ ہے کہ ہم جانتے ہیں رمضان کی عظمتوں کو، لیکن وہ جذبہ شاید نہیں ہے جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ بس روا روی میں ہمارا پڑوسی بھوکا ہے،
انواع اقسام کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، دیکھیے رمضان کا جو روزہ ہے نا، ہمارے دل کی طہارت تو ہوتی ہے، تزکیہ نفس اس سے ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ بات طے ہے، قرآن کہتا ہے نا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے جسم کی جو کثافت ہے وہ بھی ختم ہوتی ہے. ایک بہت بڑا سائنسداں اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اس نے جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ سال میں اگر کوئی شخص 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہے دن میں، تو جو اعضاء میں گڑبڑی ہوتی ہے، اندرون اعضاء یا باہری جسمانی جو گڑبڑیاں ہوتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں نوع اقسام کی، بہت سی وہ بیماریاں جن کو بہت سے لوگ جھیل رہے ہیں یا نہیں جھیل رہے تو سن رہے ہیں، اور بہت سی وہ بیماریاں ہیں جو ابھی تک نہیں آئی، اللہ نہ کرے کہ آئیں. تو یہ ساری بیماریوں کا خاتمہ 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہنے سے ہوتا ہے. اور جب اس نے قرآن کو پڑھا، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جب فرمایا رمضان کے مہینے کا ذکر جمیل جہاں فرمایا کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا ہوا ہے، اس مبارک مہینے میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو وہ سر پکڑ کے رہ گیا. کہا یہ ہماری تحقیق، اور یہ قرآن پہلے بتا چکا ہے، آج سے 1400-1450 سال پہلے. لوگ کتنے ایسے سائنسداں اس لیے مسلمان ہوئے، اس لیے حلقہ بگوش اسلام ہوئے، انہوں نے قرآن کو جب پڑھا، اور قرآن میں جو احکام ہمارے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے نازل فرمائے ہیں، اور اس کی جو حکمتیں ہیں، ایسا نہیں کہ تمام کی حکمتیں ہم تلاش کرتے پھرے، یہ بات نہیں ہے، لیکن بہت سی عبادات کی حکمتیں بھی ہیں. اب اس کی حقیقت وہ جب پہنچے تو وہ نقد دلہار بیٹھے، اسلام لیا ہے. آپ ہمارے ملک ہی کے کئی نوجوان ایسے ہیں جو ایمان والے نہیں تھے، روزہ رکھا انہوں نے، روزی کی لذت ان کو ملی، اور بعد میں اسلام لے آئے. راہل نام کا ایک نوجوان 25-26 سال کا، اس کا واقعہ بڑا معروف ہے، عمان میں رہتا تھا. اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں. وہ خود کہتا ہے کہ اذان کی آواز مجھے بڑی بھلی لگتی تھی، آج تو اذان سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور جب ہمارے ساتھی روزہ رکھتے، ایک ساتھ افطار کرتے، ایک ساتھ نماز پڑھتے، قیام اللیل کرتے، تراویح کی نماز پڑھتے، تو مجھے ایک عجیب احساس ہوتا کہ دیکھیے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شعبان کے آخری دن میں سب سر اٹھائے دیکھ رہے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ہلال رمضان کو دیکھتے ہیں، رمضان کے چاند کو دیکھتے ہیں، شوق بھری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں. ایک جذبہ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کون پہلے دیکھ لے گا. بہت سے بزرگ بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ظاہر ہے کہ جس طرح سے عمر بڑھتی ہے تو قوا مزحل ہوتے ہیں، تو ہماری آنکھیں بھی کمزور ہوتی ہیں نا. ایک بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ وہ سب نوجوان چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بزرگوار بھی چاند دیکھ رہے تھے، تو اتفاق سے ان کے بھوں کا جو بال ہے، بال ٹیڑھا ہوتا ہے نا اس کا، وہ ایک سفید بال آ گیا ان کی آنکھ کے سامنے، پلکوں کے سامنے. کہا یہ دیکھو، یہ نظر آیا. اب وہ سب دیدہ ریزی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے، وہی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. بزرگوار محترم آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اتنی عمر آپ کی، آنکھیں کمزور ہیں. کہا تم خامخواہ کیا دیکھتے ہو تم؟ جی یہ دیکھو چاند میں دیکھ رہا ہوں. ایک نوجوان نے دیکھا کہ ان کے بھوں کے جو کا بال ایک سفید وہ لٹکا ہوا ہے، اس نے ایسے سیدھے کر دیا. کہا آپ دیکھیے کہ بھئی اب تو نظر نہیں آ رہا ہے. تو بزرگوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ چاند دیکھیں، بھلے ان کی نظریں کام نہ کر رہی ہوں، وہ استقبال ہوتا ہے. تو اس شخص نے، نوجوان نے دیکھا کہ بڑے شوق سے، اشتیاق سے لوگ دیکھ رہے ہیں. پتا چلا کہ رمضان کا چاند دیکھ رہے ہیں وہ. پھر روزہ دیکھا، ایمان نہیں لایا، روزہ رکھنا شروع کر دیا. اس کو نماز کے بارے میں پتا نہیں ہے، کھڑا ہو گیا. اللہ نے توفیق بخشی. وہ جب گھر آیا، قرآن کا نسخہ جو عربی زبان میں تو ظاہر نہیں آتی، ہندی میں جو اس کے معنی کا ترجمہ وہ لے کر کے آیا، اسلام لایا. اور پھر جب گیا عمان سے دبئی گیا، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. کیا دیکھا اس نے؟ ہمارے آپ کے عمل کو دیکھا، ہمارے اتحاد کو دیکھا، ہمارے اتفاق کو دیکھا. اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور دلوں میں قدورتیں بھری ہوئی ہیں. صف میں کھڑے ہوتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں لگتا ہے برسوں کی دشمنی آج ہی نکالنی ہے. ایک بالش
یقین جانے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، میں مسلک کی بات تو نہیں کرتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے بھائی مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، میرے بغل میں اگر کوئی ایسا نمازی کھڑا ہو جائے اور ہمارے بھائی وہ موجود ہوں گے تو معاف کریں گے، مجھے اتفاق ہوا، مجھے عجیب احساس ہوتا ہے بھئی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، تراسو مل کے کھڑے ہو، اور صحابہ کرام ایسے نمازوں میں کھڑے ہوتے تھے کانہم بنیان مرصوص، جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار، کندھے سے کندھا قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوتے تھے. یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اقامت ہونے کے بعد آپ لوگوں کی صفیں درست فرماتے، دو سینہ ابھرا ہوا ہے، یہ دیکھو ملاؤ، قدم سے قدم آپ ملواتے تھے. حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیے ہمارا دین اور دین میں جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتوں میں اتحاد کا، اتفاق کا مظہر آپ کو ضرور ملے گا، ہدایت آپ کو ضرور ملے گی اور سبق آپ کو ضرور ملے گا. رمضان کے روزے چاند دیکھ کر کے سبھی مسلمان روزہ رکھتے ہیں، اور اگر ہم نے نہیں دیکھا تو اپنے رمضان کے چاند کے لیے ایک مومن عادل ثقہ کی گواہی کو مانتے کہ نہیں مانتے اور روزہ رکھتے. شوال کے لیے، عید کے لیے 2 عادل مسلمان کی گواہی، مومن کی گواہی مانتے ہیں. یہ اتحاد کا مظاہرہ ہم پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. سحر ہو، افطار ہو، وہ افطار پارٹیوں کی بات نہیں کرتا میں کہ بہت سے لوگ سیاسی افطاری پارٹیاں کرتے ہیں. افطار کرانا اتنا عظیم عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما، جس نے کسی روزے دار کو افطار کر دیا، فلہ کاجر الصائم، تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا. روزہ آدمی رکھتا ہے، اس کے برابر افطار کرانے والے کو ثواب ملے گا. لیکن اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. اس میں بھی کیا ہونا چاہیے؟ تقوی. آج ہماری افطار پارٹیاں ریاکاری کا مظہر بن گئی ہیں، اور سیاسی جماعتوں نے تو باقاعدہ اس کو اپنا ایک مشن بنا لیا ہے. افطار کرائیے اخلاص کے ساتھ، عظیم عبادت ہے وہ. ابھی ہم نے حدیث سنی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ريح المسک، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ خوشبو ہوتی ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے یہاں. یہ اہمیت ہے روزے دار کی، یہ اہمیت ہے روزے کی اور افطار کی. تو استقبال کرنے کے لیے جو اسباب و دوائی ہے اور جو چیز ہونی چاہیے اس کی ضرورت ہے، اور وہی آج ہماری صفوں سے ناپید ہے. اتحاد کا مظہر ہوتا ہے سب میں. نماز میں بھی مل کے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے، وقت کا فقیر بے نوا ہے وہ بھی کھڑا ہوا ہے. وقت کا بادشاہ ہے وہ بھی روزے سے ہے، افطار کرے گا جب سورج ڈوب جائے گا. جب ایک فقیر افطار کرے گا تب وہ افطار کرے گا. اور اگر وہ یہ کہے میں تو بڑا مالدار ہوں، میری عظیم ہستی ہے اور میں بادشاہ ہوں تو میرا فرمان چلے گا، چلو میں پہلے روزہ توڑ لیتا ہوں، میں افطار کر لیتا ہوں، میرا دے کر کے تو سب کر لیں گے. نہیں، یہ بھول ہے. ایک فقیر اگر وقت افطار پر وقت کر رہا ہے تو وقت کا امیر اس کو دیکھ کر کے افطار اس کو کرنا چاہیے. یہ وقت ہو گیا، میرے خیال سے 3 سال ہو گیا، 2 سال تو ہم لوگوں نے لاک ڈاؤن جھیلا ہے، اللہ نہ کرے کہ آئے پھر وہ. بھائی 3 سال پہلے کی بات ہے، میٹنگ تھی حضرت گنج میں، تو مشاورت کی میٹنگ تھی، مجلس مشاورت کی. میرے علاوہ ہمارے سب حنفی احباب تھے، بریلوی بھی تھے، لیکن پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ. اور جن کے دفتر میں میٹنگ تھی حضرت گنج میں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کے ہاں تو ہر کام اول وقت پہ ہوتا ہے اہل حدیثوں کے ہاں. میں نے کہا الحمدللہ. افطار سے پہلے افطار کا نظم کیا ہوا تو انہوں نے اس پہ افطار کا وقت ہوا، میں نے کھجور اٹھائی ڈالا منہ میں. تو اب کئی لوگ نے مولانا کیا، ارے میں کہا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم، سورج ڈوب چکا ہے، احتیاط 3 منٹ 5 منٹ کا نہیں کچھ ہے، سورج ڈوب گیا افطار کیجئے. جیسے میں نے افطار کیا، مشاورت کے جو صدر باوقار تھے وہ بھی افطار کرنے لگے، جتنے لوگ تھے سب نے افطار کیا. ہم نے ان سے کہا بھائی دیکھا آپ نے،
ہم نے افطار کیا، میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اب کوئی آئی ایس ہے، کوئی پی سی ایس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، میں ایک طالب علم ہوں دین کا، ٹھیک ہے، امامت میں نہیں کی، لیکن اب آپ نے دیکھا وہ ہنسے، کہا میں تو ایسے کہہ رہا تھا، تو ہم نے کہا آپ ایسے کہہ رہے تھے، میں نے اس کو حقیقت میں ثابت کیا کہ اول وقت پہ ہر کام ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ حدیث کے مطابق۔ حدیث آ گئی آمنا وصدقنا، آج ہم کسی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حدیث لے آئے صحیح، اس سے زیادہ صحیح لے آئے، ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ امام دار الہجرہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، ائمہ کرام رحم اللہ اجمعین کے منہج پہ واقعی چلنا چاہیے۔ حدیث آ جاتی فوراً، تو رمضان کا استقبال ہم اس داعی اور جذبے کے تحت کریں کہ ہم افطار، سحر اور روزہ ہم شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے یہ اعمال انجام دیں گے، اور ساتھ میں اتحاد کا مظاہرہ بھی ہم کریں گے۔ آپ یقین جانیے استقبال رمضان کے تعلق سے جو بنیادی باتیں ہیں ان کو اگر ہم دھیان میں رکھیں، ایک تو یہ اخلاص، تقوی اور دل کو کینہ، کپٹ، بغض و حسد سے پاک کر لینا، اور ساتھ میں افطار کرانا، یہ ہمیں کرانا ہے افطار، اور افطار کن کو؟ موٹے موٹے فقیروں کو نہیں۔ آپ یقین جانیے جو لاک ڈاؤن گزرا ہے اس میں کئی گھرانے ایسے ملے 2 دن کا فاقہ، ہمیں تلاش کرنا چاہیے ان گھروں کو، جمعیت ہماری کر رہی ہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، ان گھروں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں فاقہ ہو رہا ہے، اور جہاں فاقہ کی نوبت اگر ابھی نہیں آنے والی ہے کچھ دنوں میں، تو ہوتا کیا ہے کہ موٹے موٹے لوگوں کو بٹھا کر کے افطار کرا دیا جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا۔ نہیں، تلاش کیجیے آپ، بے شک انشاءاللہ ثواب ملے گا، دل میں اگر اخلاص ہے، کسی کو بھی افطار کرائیں۔ من فطرہ صائمن میں امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، سارے لوگ ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے، دھیان ہمیں کیا دینا ہے کہ یہاں جو رمضان کا مہینہ ہے یہ کیا ہے، شہر مواسات بھی ہے، مواسات غمخواری کا مہینہ ہے، شہر الصبر بھی ہے، تو ہم صبر کا مظاہرہ کریں، غمخواری کا مظاہرہ کریں، ہمارے بھائی جو بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کا خیال رکھیں، پڑوس اور رشتہ دار کا سب سے پہلے خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا، پڑوس کا خیال رکھیں۔ اب تیاری ہم کیسے کرتے ہیں؟ ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہوگی، اس پر دے دیا گیا ہوگا اتنا گوشت روزانہ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور روح افزا ہے اور پتہ نہیں کون افزا، ایمان افزا کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ روح افزا بات واقعی اگر روح افزا ہو تو کیا کہنا، لیکن روح افزا صرف شربت تک ہے، ٹھیک ہے، اور کوڑی ہے، پکوڑی ہے، کچوڑی ہے، سموسے ہیں، یہ ان سے استقبال ہوتا ہے، یہ ایسا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ کھانے کا مہینہ۔ اللہ نے مہینہ بنایا تھا کہ دن میں ہم بھوکے اور پیاسے رہیں گے تاکہ احساس ہو دوسرے کی بھوک کا، احساس ہو دوسرے کی پیاس کا، تاکہ ہمارے دل میں جو کدورتیں ہیں، کثافتیں ہیں وہ دور ہو، تاکہ ہمارے پیٹ میں جو بیماریاں ہیں پیٹ کی وہ دور ہو جائیں، جسمانی کثافتیں ختم ہو جائیں، بلکہ اور کیا ہے۔ اور اسی لیے لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ نا کھٹی ڈکار آ رہی ہے، کیا کریں، اور کھٹی ڈکار آتی ہے تو جو ہے گلے میں عجیب کیفیت ہوتی ہے، روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا؟ میرے بھائی کھٹی ڈکار آنے ہی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، آپ کھجور پہ نہیں میسر، پانی پہ، تو کھجور سب کو میسر الحمدللہ تقریباً، افطار کر لیجئے۔ اس کے بعد کیا ہے، نماز پڑھیے، پھر آ کر کے اطمینان سے جیسے کھاتے ہیں کھائیے۔ اب ہوتا کیا ہے، پورا دن معدہ ہمارا خالی ہے، میں طب کی بات بھی بتا رہا ہوں، اگرچہ میں طبیب تو نہیں ہوں لیکن حدیثیں پڑھی ہے، تو پورا دن معدہ خالی ہے نا، ایک دم پانی بھی نہیں ہے کم، اور کھانا تو تقریباً ہوتا ہی ہوتا نہیں ہے، سب کچھ ہضم ہو چکا ہے۔ اب یہ بیگ اگر بھر لیں گے تب کیا ہوگا؟ تو ایسے ہی ہوگا جیسے غبارہ ہوتا ہے نا، غبارے میں دھیرے دھیرے ہوا اگر بھریں گے تو وہ پھٹے گا نہیں، لیکن ایک بیگ اگر ماریں گے مشین سے پھٹ جائے گا۔ تو معدہ بھی ہمارا چاہتا ہے کہ اس میں دھیرے دھیرے چیزیں پہنچیں، ایکسپٹ وہ ایسے کرتا ہے۔ ایک بیگ تو وہ کیا کرے گا، وہ لپک ہی نہیں پائے گا کہ آپ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو وہ قبول کر سکے قاعدے سے۔
اب اس نے جب قبول نہیں کیا تو چیزیں اس کے بس سے جب باہر ہو گئی تو افان ماریں گے کہ نہیں ماریں گی؟ تو رمضان کے روزے ہمیں یہ درس دیتے ہیں، اور آج ہی سے تہیہ کر لیں کہ استقبال اس انداز میں کریں گے کہ کم خوردن، کم کھائیں گے اور کم سوئیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے بھی آپ نے سنا، لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر سوتے ہیں، پھر مغرب میں منہ پہ چھینٹے مارتے ہوئے افطار پہ بیٹھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ تو پوری رات جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں تو فجر کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہ دیکھیے آپ، یہ کیسا استقبال ہے رمضان کا. مہمان آنے والا ہے، عظیم مہمان آنے والا ہے، اس کا استقبال اس طرح سے ہم کریں گے کہ اور جو عبادتیں وہ چھوڑ دیں. نماز 5 وقتہ فرض ہے، لیکن اس کی اہمیت رمضان میں اور بڑھ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک عبادت آپ کر رہے ہیں، دوسری عبادت سے پہلو تہی کریں اور چھوڑ بیٹھے اس کو. نہیں میرے بھائی، یہ رمضان کے روزے تو ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم عبادت میں اور لگ جائیں. یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ. تو خیر کی تلاش عبادت سے تو ہوگی، ذکر و اذکار ہی سے ہوگی نا، دعا اور توبہ استغفار سے ہوگی نا. تو ہمیں کیا ہے، فرشتے ندا دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ خیر کے متلاشی، یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کے طلبگار رک جا. رک جانا چاہیے، رکتے نہیں ہیں، گناہ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور خیر کی طرف لپکنا چاہیے، خیر کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، قدم ہی نہیں بڑھا رہے. تو ابھی سے یہ ہم دعا بھی کریں اللہ سے، اور یہ جذبہ اپنے اندر رکھیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، پیٹ بھرنے کا مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت بھی کرتے ہیں، ریاضت بھی کرتے ہیں. تو جسمانی ریاضت بھی ہوتی ہے، جسمانی طور پر بھی اپنے ہم جسم کو پاک کرتے ہیں. ابھی پرسوں جمعہ کو بیٹھے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے محلے میں رہتے ہیں، تو وہ اتفاق سے چونکہ ہولی تھی تو نہیں جا سکے، تو پہلا موقع تھا، انہوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی اور خطبہ بھی سنا. مکتب فکر سے قطع نظر وہ کس کے ہیں، اس مکتب فکر کے، لیکن الحمدللہ بیٹھے اس کے بعد 1 گھنٹہ، اور یہ پہلا موقع ہے ہمارے پڑوسی اتنی دیر بیٹھنے کا موقع ملا. تو باتیں جب چلیں، رمضان کی بھی باتیں آئیں اور اس کی باتیں آئیں کہ اب صحت کیسے رہے ہماری ٹھیک ٹھاک. تو ہم لوگ تو ظاہر ہے کہ دین کے طالب علم ہیں تو دین کی باتیں کریں گے، اور اس تعلق سے جو حدیث میں حکمت بیان کی گئی وہ بیان کریں گے. انہوں نے ڈاکٹری اصول کے اعتبار سے کچھ باتیں بتائی. تو واقعی آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی ڈاکٹر سے آپ جا کر کے پوچھیں تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ بیماری آپ کو ہے، کچھ دن آپ خوراک کم کر لیجئے. اگر 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھائیے، 4 روٹی کھاتے ہیں تو 2 روٹی کھائیے. بعض بیماری ایسی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہیں. اب جو روزے کا حال ہے، روزے میں جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ہمارے جو اعضاء ہیں جسم میں، اللہ نے جسم کے اندر بہت سی ایسی چیزیں رکھی ہیں. کوئی بیماری اگر پنپتی ہے جسم میں تو بعض اعضاء ایسے اللہ نے رکھے ہیں کہ اس عضو سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے، وہ جا کر کے اس کو لپک لیتی ہے، وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. آج کے ڈاکٹر بھی اس کو بتاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ہم نے کہا دیکھیے رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو مسلمان تیاری کرتا ہے افطاری کی بہت زیادہ، اور روغن اتنا نہیں کھاتا 11 مہینے میں جتنا کھا لیتا ہے وہ کہاں، رمضان کے مہینے میں. تو پیٹ کا کباڑا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے. تو میرے بھائی ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اگر زیادہ ہے اور بہت مرغن غذا کھانے کا دل کر رہا ہے تو دل پہ جبر کر کے اپنے اس بھائی کی مدد اسی پیسے سے کر دیجئے جو نان شبینہ کا محتاج ہے. اس کی افطاری کا انتظام کر دیجئے، اس کی سحری کا انتظام کر دیجئے. شیخ فانی، بعض لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں
اور شریعت نے ان کو چھوٹ دی ہے، بزرگ مرد ہوں بزرگ خواتین ہیں، چھوٹ دی ہے شریعت نے، ٹھیک ہے، تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہاں ہے مسکین؟ میرے بھائی جس معاشرے و سماج میں رہتے ہیں آپ کو کئی مسکین آپ کو مل جائیں گے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو ہاتھ نہ پھیلائے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو ان کے چہرے سے، ان کی نشست و برخاست سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے سے اندازہ لگ ہی جانا چاہیے کہ یہ ضرورت مند ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے، فقیر و مسکین میں یہ تو فرق ہے، فقیر تو ہاتھ پھیلاتا ہے، یتکفف الناس، لوگ سمجھتے ہیں یہ محتاج اس کو دے دیتے ہیں۔ مسکین آدمی ہوتا ہے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے۔ ہمیں اس کی حیات قضائی کو دیکھ کر کے اندازہ لگانا چاہیے، اور پڑوس میں کتنے ایسے مل جائیں گے، تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ مولوی صاحب، مولانا صاحب یہ بتائیے کوئی ضرورت مند ہو تو ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ آپ خود ضرورت مند تلاش کیجئے۔ آپ دیکھیے یہ ڈائبٹیز کی جو بیماری ہے، اللہ اس سے بچائے تمام لوگوں کو، اور جن کو یہ بیماری ہو گئی ہے، جیون ساتھی میں اس کو کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کنٹرول میں رکھے ان کی اس بیماری کو۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا، ہمارے منظور بھائی نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی آ کر کے مدرسے کی مسجد میں، محمود بھائی، منظور کے لیے آ گئے، محمود بھائی ہیں ہمارے شفیق بھائی کے بھائی لگتے ہیں، تو ڈائبٹیز کے بہت پرانے پیشنٹ ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ 500 جب ذکر آیا وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کہا بہت سے لوگ ڈائبٹیز والے، جو ڈاکٹر صاحب بھی پیشنٹ ہیں ڈائبٹیز کے، تو کہنے لگے کہ روزہ میں نے گزشتہ توڑ دیا تھا، تو ہم نے کہا دیکھیں کوئی مزمن مرض اگر ہے اور واقعی کمزور آپ ہیں تو ٹھیک ہے، توڑ دیا آپ نے، کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں رکھیں یا فدیہ دیں۔ تو اس پر وہ کہنے لگے کہ میں تو ایسا ہوں کہ 500 تک پہنچ جاتی ہے شوگر، اور میں جب روزہ رکھتا ہوں تو شوگر گھٹ جاتی ہے، اور حقیقت ہے یہ حقیقت ہے۔ میں ان کو نہیں کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیے جو بہت کمزور ہیں، لیکن وہ لوگ جو بھی ابتدائی مرحلے میں ہیں ڈائبٹیز کے، آپ روزہ رکھ کر کے دیکھیے، اور پھر آپ مشین سے چیک کیجئے خود، یا چیک کروائیے جا کر کے لیبارٹری میں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی شوگر جو ہے گھٹ گئی ہے۔ روزہ رکھنے سے شوگر بھی گھٹ جاتی ہے، میرے خیال سے صدر محترم اس کی تائید کریں گے، گھٹتی ہے نا؟ ہاں گھٹتی ہے، ہاں بالکل، لیکن جو ابتدائی مرحلے میں ہیں، جو ایک دم آخری سٹیج پہ ان کو نہیں بھئی، وہ تو پھر نہ رکھیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے وہ نہ رکھیں، لیکن جو ابتدائی مرحلے میں جیسے ہم لوگ بارڈر پہ ہیں، تو روزہ جب رکھتے ہیں تو ایک دم 108 103 108 103 تو 108 103 کچھ نہیں ہے، بارڈر پہ ہیں جبکہ، لیکن 108 103 کچھ نہیں ہے، 110 111 بھی کچھ نہیں، 120 بھی کچھ نہیں ہے۔ تو رمضان کے روزوں کی ایک افادیت یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے روزہ جب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت آتی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا، یہ خود محسوس بھی کیا، کئی لوگ، جبکہ عبادت کا مہینہ تو ہے ہی، اور اللہ نے ایسی بیماری پوری دنیا میں پھیلا دی تھی، اللہ نہ کرے دوبارہ ایسی بیماریاں آئیں ہمارے اوپر، کہ کتنے لوگ تائب ہوئے، کتنے جو تقوی والے تھے تقوی ان کا بڑھ گیا، کتنے جو 5 وقتہ نمازی تھے تہجد گزار ہو گئے، لیکن کتنے بد نصیب ایسے تھے جو نماز کے قریب نہیں جاتے تھے۔ روزہ رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سبق نہیں لیا، اور کہنے کو مسلمان ہے، نام عبداللہ ہے، نام عبد الرحمن ہے، نام عبد الغفار ہے، نام عبد الغفور ہے، نام عبد الشکور ہے، لیکن نہ نماز کے قریب گئے نہ روزوں کے قریب گئے، اور بیماری نے جب گھیرا تو پریشان ہوئے۔ دیکھیے موت ایک دن آنا ہے اور سب کو یہاں سے جانا ہے، کوئی آنے نہیں آیا ہے، لیکن جب موت اپنے وقت پہ آئے گی، ہمارا یہ ایمان ہے، تو پھر گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو ہمیشہ آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے نا۔ پھر رمضان کے مہینے کے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ نمازیں بھی اسی مہینے میں پڑھیں گے، روزہ بھی اسی مہینے میں رکھ لیں گے۔ کچھ لوگ رمضانی نمازی ہوتے ہیں، ہاں صاحب یہ بھی ہے رمضانی نمازی، اور جو رمضانی نمازی ہوتے ہیں وہ 5 وقتہ نمازیوں کو اگر کچھ دیر ہو جائے تو اتنا ٹوکتے ہیں، اتنا پریشان کر دیں گے، مت پوچھیے، ارے کہاں رہ گئے جماعت کری ہونے والی، اور اذان ہو گئی آپ یہاں بات کر رہے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں جو رمضانی ہوتے ہیں۔ میرے بھائی رمضانی نمازی
کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر نمازی بننا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، 5 وقتہ نمازی بنیے. چھوڑ پکڑ کے نماز پڑھنے والے نمازی اللہ کے ہاں نہیں کہلاتے. کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ان کو نمازی لکھا جائے. اور ایسی نمازیں جو چھوڑ پکڑ کے پڑھی جاتی ہیں، جس میں عبادت کی روح نہیں ہوتی ہے، تقوی نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، انابت اللہ نہیں ہوتی ہے، ایسی نماز واپس آ جاتی ہے. ایسی نماز کیا ہے؟ ایک دم واپس آ جاتی ہے. ایک صاحب ٹی وی پہ، جب ٹی وی کا دور تھا تو میں نے سنا، شہر لکھنؤ کے بڑے عالم ہیں، نام میں لینے کا عادی نہیں، کہنے لگے دیکھیے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہے، ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہماری نمازیں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہیں. اچھا، اب اس کو یہاں اتارنے کے لیے دل میں ایک اصول گھڑا انہوں نے کہا. اصول ہے یہ، اصول کیا ہے کہ آپ نے کوئی سامان کہیں سے منگوایا ہے، کوئی مال آیا، اب اس مال میں کچھ خام مال ہے، اچھا مال ہے، اور کچھ کیا ہے؟ اصلی ہے، کچھ نقلی ہے، نقلی مال ہے. تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ یا تو آپ کل رکھ لیں یا کل واپس کر دیں. کل رکھ لیں، اصلی نقلی کی ملاوٹ ہے تو کل رکھ لیں یا کل واپس کر دیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھا رکھ لیں اور خراب واپس کر دیں. کل واپس کرنا ہے آپ کو کمپنی کو، جس کمپنی سے آپ نے مال منگوایا ہے. اچھے مال کا آرڈر آپ نے دیا ہے اور اس میں خراب مال بھی آ گیا، تو اب اصول ہے. اور یہ اگر اصول ہے تو دنیا کا ہوگا. واپس کیجئے. ایسے ہماری نمازیں ہیں. اب ہم صف میں کھڑے ہیں تو صف میں اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تقوی شعار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب ہماری نمازیں ان کی نمازوں کے ساتھ جب دربار الہی میں پہنچی تو اب وصول ہے چونکہ کہ یا تو کل اللہ لے لے یا کل واپس کر دے. تو ان بزرگان دین کے طفیل میں ہماری نمازیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. نہیں، ایسا قطعا نہیں ہے. یہ اصول نہیں اللہ کا. اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے. اللہ کے وسلم کے فرمان من صلی یرائی فقد اشرک. اور جس عبادت میں شرک کی آمیزش ہو، کیا وہ عبادت اللہ کے یہاں پہنچے گی؟ نہیں، واپس آ جائے گی. کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں پہنچ جائے. اصول بنایا، اصول کو تھوپا نعوذ باللہ اللہ رب العزت پر کہ اللہ تجھے تو ماننا ہی ماننا ہے، ہمارے بناوٹی اصول کو نہیں. اس لیے اس بھرم میں کوئی نہ رہے کہ ہم صف میں اور مل کے بھی نہیں کھڑے ہوتے تو کہاں سے پہنچیں گے ساتھ میں. تو یہ بھرم نہ رہے کہ ہماری نمازوں کے ساتھ، ہمارے روزوں کے ساتھ، ہماری صدقات و زکات کے ساتھ اولیاء، اتقیاء، صالحین کی عبادتیں ہوں گی تو اللہ قبول فرما لیں گے. نہیں، ہر آدمی کو اپنی عبادت کا حساب اللہ کے حضور دینا ہوگا اور ہماری عبادتیں تنہا اللہ کے حضور پہنچیں گی. کوئی سوال نہیں ہے کہ اخلاص نہ ہو، تقوی نہ ہو اور روزہ رہ کر کے ہم یہ سوچیں کہ روزے دار بن گئے. نہیں ہے نا. اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کم من صائم لیس من صیام الا الجوع. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں ملتا. کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کے روزے سے سوائے پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا. کیا مطلب اس حدیث کا؟ یعنی اللہ کے ہاں وہ روزے دار نہیں شمار کیے گئے، ہاں بھوکے شمار کیے گئے، پیاسے شمار کیے گئے. جب ان کو کچھ روزے کا ثواب نہیں ملا، کچھ حصے میں ان کے نہیں آیا. اللہ کے وسلم فرماتے ہیں نا لیس من صیام الا الجوع، سوائے بھوک کے کچھ نہیں، سوائے پیاس کے کچھ نہیں. تو بھوکے تو لکھے گئے، پیاسے تو لکھے گئے، لیکن کیا روزے دار لکھے گئے؟ نہیں. اور روزہ تو وہ عبادت ہے محترم بشان عبادت کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے خالص بندہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ اس خام مال کو قبول کر لیں گے؟ قطعاً نہیں. کچا ہے، اس کو پکانے کی ضرورت ہے. تقوی کی بھٹی پہ رکھو تب یہ پکے گا مال، ورنہ نہیں پک سکتا ہے. تقوی، خشیت، اخلاص، انابت اللہ،
یہ وہ بھٹی ہے جس میں اپنی عبادت کو تپانا پڑے گا، اس عمل کو تپانا پڑے گا، تب یہ عمل قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو استقبال رمضان کے جو پہلو ہیں، تمام پہلوؤں پر اگر ہم غور کریں گے تو یقین جانیے یہ استقبال ہمارا انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ یہ عبادت ہم کر رہے ہیں، یقین جانیے اگر دل میں ہمارے اخلاص ہے تو یہ بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسی مجلسوں پہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فرشتے سائبان بن جاتے ہیں، اپنے پروں کا سایہ کر لیتے ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم عظیم مہمان کے استقبال کے لیے اکٹھا ہیں، یہاں دل کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ دیکھیے، یہ دل جو ہے نا دھڑکتا ہوا، جو دھڑکنا بھول اگر جائے تو پھر انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہی دل دھڑک رہا ہے، لیکن اس دل میں اگر تقویٰ نہیں ہے تو پھر لاکھ دھڑکے، اس دھڑکن کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے کتنے ہیں اللہ کے نافرمان، طاغی، باغی، جن کے دل دھڑکتے ہیں، اللہ کچھ پرواہ نہیں، لیکن اگر ہمارے دل کی دھڑکن اللہ کے تقویٰ اور خوف کے ساتھ ہے تو ہر دھڑکن پر ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور ہمیشہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، اللہ کے حضور پہنچنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ بیماری کا انتظار کریں گے۔ اور وہ کون تیار رہتا ہے؟ جو اللہ کا واقعی مومن بندہ ہے، وہ تیار رہتا ہے۔ اچانک موت آ جائے، بیماری کے بعد آئے، بیماری تو مومن کے حق میں خیر ہے نا، گناہ جھڑتے ہیں اس سے، اور بیماری سے کبھی ہراساں اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، جزا اور فضا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ حدیث ہے نا، آپ نے 12 کو حدیث سنی ہوگی، اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے پاس پہنچے، بہت بیمار تھے، بزرگ تھے، بوڑھے تھے۔ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، یا آپ نے ہمیں گویا سبق دیا کہ ہم دعا کریں کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جائیں تو کہیں لا بأس طہور انشاءاللہ، یہ گناہوں کی پاکی انشاءاللہ اس بیماری سے ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے گناہ آپ کے پاک ہوں گے، گناہ جھڑیں گے، اس سے پاک ہو جائیں گے آپ گناہوں سے۔ یہی آپ نے فرمایا، اس بوڑھے نے کہا ایسا بخار ہے جو قبر کی زیارت کرانے پہ تلا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں لا باس طہور انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا فذاک، تو پھر یہی ہوگا، اگلے دن ختم۔ یعنی آپ دیکھیے اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے، اور جس کے حق میں اللہ علیہ وسلم دعا کر دے کہ گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے تم اس بیماری سے، اس کو تو شرح صدر کے ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا نا۔ تو ہم ایمان والے ہیں، ہمیشہ ہمیں آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایسے وہ حدیث، وہ واقعہ دیکھیے، ایک صحابی رسول دعا کرتے ہیں اللہ جو مجھے عذاب دینا ہے کل قیامت میں، دنیا ہی میں دے دے، دنیا میں دے دے۔ کیسے ہو گئے؟ چوزے کی طرح سے، ایک دم ایسے کر گئے، چوزے کی، مرغی کے چوزے کی طرح سے۔ اس لیے یہ دعا بھی نہیں کرنی چاہیے، اللہ نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور خیر کی دعا اللہ سے کریں، اور یہ توفیق اللہ سے مانگے، حسن عمل کی توفیق، اور بغیر توفیق کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین جانیے اگر اللہ توفیق نہ دے بندے سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ مال ہے، آپ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے، صحت ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں اگر اللہ توفیق نہ دے، اور یہ روزہ شہوتوں کو توڑنے والے، ایک حدیث سنا کر کے ختم کروں، متفق روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء۔ نوجوانوں کی جماعت جو تم میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، نہیں جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے، جو تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے نان نفقہ کی، وہ ضرور شادی کرے۔ من استطاع منکم الباءۃ نان نفقہ کی طاقت، فلیتزوج ضرور شادی کرے، اس لیے کہ جب شادی کر لے گا نگاہیں اس کی نیچے ہو جائیں گی، شرمگاہ کی اس کی زیادہ حفاظت ہو جائے گی، اور جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ جو نان نفقی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ علیہ بالصوم، تو روزہ رکھے۔ جو نان نفقی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے۔ اب ایک مہینہ نوجوان اگر روزہ رکھیں گے اور غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شہوتیں ٹوٹیں گی کہ نہیں ٹوٹیں گی؟ آپ نے مطلب فرمایا، یہ نفلی روزے کے بارے میں فرمایا، اور ہم جب فرض روزہ رکھیں گے فرض روزے کا ثواب مل رہا ہے، نفس پہ کنٹرول حاصل ہو رہا ہے، تقویٰ کی دولت مل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی استقبال شرح صدر کے ساتھ کیجئے، دل کو پاک و صاف کر کے کیجئے، انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں گے. اور اللہ رب العزت سے دعا کریں تو عزم کے ساتھ دعا کریں. بعض لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تو چاہے تو دے دے، غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. عزم کے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، اللہ مجھے یہ عطا کر دے. لیکن خیر مانگیں، شر نہیں مانگیں. اپنے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے بھی مانگیں، لیکن دوسرے کے لیے یہ نہ مانگیں اللہ اس کو بیمار کر دے، نعوذ باللہ. تو سب کے لیے خیر مانگیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی حاضری یہاں قبول فرمائے. اور جو ایک مہمان عظیم کی آمد ہے، اللہ تعالی ہمیں حسن توفیق عطا فرمائے کہ ہم خوش دلی سے اس کا استقبال کریں، رمضان کے روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، صدقہ و خیرات کریں. اور ایک بات جو آخر میں کہنی ہے، اللہ ہمیں اس کو توفیق عطا فرمائے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان کا مہینہ خاص نہ کریں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ جب بھی ہمارے مال پہ زکوٰۃ فرض ہو، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، شعبان ہو کہ رمضان ہو کہ شوال ہو کہ ذی قعدہ ہو کہ ذی الحجہ ہو، سال کے 12 مہینے یقین جانیے کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، سینکڑوں مسلمانوں پر ہر مہینے میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن رمضان کا انتظار کرتے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ابھی اگر فرض ہے تو یہ زکوٰۃ ہم ابھی ادا کر دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ ہمیں جو بیمار کو شفا عطا فرما. اللہ ہمارے بھائی جو قرضدار ہیں، اللہ کوئی آسان سی سبیل پیدا فرما، ان کا قرض دور ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے مومن بھائیوں کے تعلق سے اگر کینہ، کپٹ، بغض و حسد ہے تو اللہ ان تمام قلبی بیماریوں کا خاتمہ فرما دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.